پریس کانفرنس کی غز و غائب بیان فرمائے اور جناب رائے صاحب کو خوش آمدید کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جناب وائس چیئرمین ضلع کونسل رائے قمر زمان خان صاحب کا کو خوش آمدید کہتا ہوں اور تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پریس کانفرنس۔ اب میں گزارش کروں گا وائس چیئرمین ضلع کونسل رائے قمر زمان خان صاحب سے کہ وہ اپنا اظہار خیال فرمائیں، اور تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ ان کی گفتگو کو سماعت فرمائیں اور ان کی گفتگو کے اختتام پہ بعد میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت مشکور ہوں جناب تمام دوستوں کا جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ لیٹ کے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، اس کی میں نے پہلے بھی معذرت کی ہے، اب بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ ہمارا آج جو ایجنڈا ہے آپ کے سب کے سامنے حاضر ہونے کا، آج کے کچھ 2-3 دن پہلے ہمارے ضلع کے جو MNA صاحب ہیں انہوں نے ایک ویڈیو جو شیئر کی پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں پورے پنجاب میں، اس پہ انہوں نے ہمارے قیدین کے خلاف کچھ پروپیگنڈا اور الزام تراشی کی۔ میں ان کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب پورے ضلع میں جو حال ہے PTI گورنمنٹ کا، وہ میرے خیال سے مجھے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ ہم سے آپ سب دوست بہتر سمجھتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات کروں گا اپنے ضلع کے حساب سے کہ جناب چوئی شوکت بٹ صاحب نے محترمہ سہرا افضل تارڑ جو ہماری قید بھی ہے، مسلم لیگ نون کی وہ ڈسٹرکٹ کی صدر بھی ہیں اور وہ ہماری قید ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں تو میں اس حوالے سے تھوڑا سا ان کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ محترمہ سہرا افضل تارڑ صاحب جو کہ سینٹ کا الیکشن ہاری، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ایک ہار جیت یہ اتنی میں نے نہیں رکھتی۔ ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے یہ بھی ماشاءاللہ ایک آنر کی بات ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں آج کے اس سے پہلے سینٹ کا آج تک کسی کو ٹکٹ بھی نہیں ملا۔ الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ پارٹی قیدین نے محترمہ سہرا افضل تارڑ پر اعتماد کیا اور ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا۔ یہ بھی ایک ہمارے ضلع کے لیے آنر کی بات ہے۔ دوسرا، انہوں نے بڑی اس بات پہ کہ ابھی انہوں نے الیکشن ہارا اور پھر 3-4 مہینے بعد وہ الیکشن ہار گئے۔ میں چوئی شوکت صاحب کو آپ کی وسادت سے ایک یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ 2005 میں الیکشن ہارے، 2008 میں ہارے اور 2013 میں میاں شاہ حسین بھٹی صاحب سے بھی آپ الیکشن ہیں۔ یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے الیکشن ہارنا، اپنا بھی کسی کو یاد رکھنا چاہیے ماضی کہ آپ 3 دفعہ الیکشن ہارے اور آن ریکارڈ آپ کے چاچو جان لیاقت عباس بھٹی صاحب نے جب PTI کا وہ اپنا ٹکٹ کا ادھر انٹرویو تھا، اس لیاقت عباس بھٹی نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا تو ہارنے میں ماہر ہے، یہ تو پچھلے 3 الیکشن ہارا ہے، آپ اس کو ٹکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ بہرحال یہ لمبی بات ہے، ہم تو ان کو یہ الیکشن ان کی جیت مانتے ہی نہیں کیونکہ یہ جیلی میٹڈ ہے اور ہم تو اس کو مانتے نہیں۔ چلو جیسے بھی وہ بن گیا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا انہوں نے ایک بات کی کہ محترمہ سہرا افضل تارڑ صاحبہ نے ریکارڈ کرپشن کی ہے۔ میں سب دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خلاف تو ویسے ہی نیب اور یا یہ جو دوسرے ادارے ہیں وہ تو پہلے ہی بڑے متحرک ہے۔ جو مسلم لیگ نون کے قریب ہوتا ہے اس کو تو وہ پہلے ہی چھوٹے موٹے جو بھی کیس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہے تو آن ریکارڈ وہ محترمہ کے اپنا کو خلاف ہے تو وہ شوکت صاحب ادھر جا کے ان اداروں کو کیوں نہیں دیتے؟
کہ انہوں نے یہ کرپشن کی ہے، یہ کرپشن کی ہے، تو وہ ان اداروں کو دیں. ہم تو پہلے ہی ان کے اداروں کے بتاج میں بیٹھے ہیں، وہ تو چھوٹے چھوٹے. تو اب الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہماری بہن نے اللہ کے فضل سے ہمارے لیے جب بھی کوئی کام کیا ہے فخر کا کیا ہے. ہماری ڈسٹرکٹ کی بدنامی یا عزت میں فرق نہیں آنے دیا، کیونکہ آپ کے سامنے ہے 17 امتیاز وہ لے کے ہمارے ضلع کے لیے. جب بھی انہوں نے کچھ کیا ہے عزت کا کام کیا ہے. 17 امتیاز کوئی عام نہیں چیز، وہ اس میں آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اس میں باہر کی ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں جو رپورٹ کرتی ہیں اور اس کے بعد وہ 17 امتیاز ملتا ہے. اور یہ بولتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہے. کرپشن کی بات میاں افضل حسین تاڑ نے تقریباً 50 سال ہو گئے ان کو سیاست میں آئے ہوئے. ان کی وہ بیٹی ہیں محترمہ سہرا افضل تاڑ صاحبہ، کیونکہ یہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ نسلوں سے ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ آپ سب کو بخوبی پتہ ہے کہ میاں افضل حسین تاڑ کی جو اپنی وراثت تھی اپنے باپ دادا کی، جب سے وہ سیاست میں آئے اس میں کمی ہوئی اضافہ ہوا ہے. یہ آپ چیک کر لیں. اور جو جناب فرماتے ہیں ان کے والد کا نام چودھری عباس تھا اور ان کی زمین کا بھی ہمیں پتہ ہے. اور جناب کے جو کاروبار ہے مجھے یہ نہیں پتہ، میں بھی ذمہ دار ہوں شوکت بھٹی کے، تقریباً میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں کہ ایک تو میں یہ بھی کسی طرح یہ وضاحت کر دیں کہ ان کے والد اور دادا کی جائیداد کتنی تھی اور سیاست کے آنے کے بعد کتنی ہوگی، اور ان کا کیا کاروبار تھا جو ان کی 10 اور 15 گنا جائیدادیں بڑھ گئی ہیں. یہ کوئی تیل کا کاروبار کرتے تھے یا کوئی سونے کا کاروبار کرتے تھے، یا ان کے کیا وسائل تھے کہ ہم بھی سب ذمہ دار ہیں. جو شوکت بھٹی صاحب نے اپنا الیکشن میں پچھلی دفعہ ابھی انہوں نے اپنے اثاثے ظاہر کیے ہیں. انہوں نے 10 کروڑ بینک بیلنس ہے، 3 کوٹھیاں ہیں اور کچھ اور پلاٹس وغیرہ. تو ایم این اے صاحب کو میں یہ آپ کی وضاحت سے ویسے ہی دینا چاہتا ہوں، ان چیزوں کی وضاحت کریں. ہم بھی محترمہ سہرا افضل تاڑ صاحبہ کی جو جائیداد ہے وہ بھی چیک کروا لیں، کیونکہ کرپشن کبھی چھٹتی نہیں، وہ نظر آ جاتی ہے. پیسہ کس کے پاس بھی وہ نظر تو آتا ہے، ایسے تو نہیں نا وہ کسی نے کھا جانا ہے. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ الزام تراشی بالکل ہماری قید کے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا ہے. اور میں صرف ایک سوال اس میں کرتا ہوں کہ ان کے کاروبار کیا ہے سب کے، چوہے لیاقت باز بھٹی، چوہے نظر باز بھٹی اور چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کی. آپ سیاست کے آنے سے پہلے بھی چیک کر لیں آپ سب دوست کہ ان کے پاس کیا تھا اور سیاست کے آنے کے بعد ان کے پاس کیا کیا ہے اور وہ کیسے بنائے. ہمارے قیدین کے جو بھی میاں افضل حسین تاڑ صاحب سیاست میں آئے اس کے بعد ان کی چیک کر لیں کہ انہوں نے کچھ بنایا ہے یا انہوں نے کچھ اس میں بیچا ہے اور انہوں نے کیا 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 ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سا. باقی 1-2 چیزیں وہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن کا بولا ہے کہ انہوں نے میاں افضل حسین تاڑ صاحب نے ہار گئے تھے. بعد میں انہوں نے الحمدللہ وہ اس ٹائم بھی ہارے نہیں تھے کیونکہ ادھر گاؤں میں ماحول ایسا تھا کہ انہوں نے ایک ماحول ادھر خراب کیا اور ہمارے ووٹ جو ہے وہ خراب کیے. اس کے بعد عدالت میں اگر ہمارے خلاف کوئی عدالت میں ہمارے قیدین کے یا ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عدالتوں کو مانتے ہیں. وہ تو ہمیں عدالت سے الحمدللہ ہمیں ریلیف ملا تھا. اس میں تو میرے خیال سے اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ چلو. اور ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے ہیں. محترمہ سہرا افضل تاڑ صاحبہ نے 10 سال ادھر دار میں رہی. آپ کے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ایم این اے الحمدللہ منسٹری بھی انہوں کو ملی. آپ ہی بتا دیں کہ اس ٹائم کیا فرق تھا اور اب کیا ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ کے ادارے جو ہیں وہ کم پڑ رہے ہیں اور چودھری مہدی حسن کی اولاد زیادہ ہوگی. اس میں ہمارا تو نہیں ہوگا، ہم تو نہیں کہتے کہ 3 4 کو شادیاں کریں. اور ہر محکمے پہ انہوں نے ایک نہل بیٹے جو ہے وہ انہوں نے بٹھا دیے کہ یہ محکمہ فلاں کا ہے، یہ محکمہ فلاں کا ہے.
اور انہوں نے اپنے گھر ہی وہ پتہ نہیں یہ جنگل کا قانون ہے یا یہ کون سا ملک چل رہا ہے کہ جو بندہ اس اہل ہی نہیں ہے اس کے سپرد کر دیے جی اگر اس میرے بیٹے کا رکا آئے گا تو میٹر لگے گا، اس میرے بیٹے کا یہ محکمہ ہے اس میں کوئی تبادلہ ہوگا اس بیٹے کے تھرو ہوگا۔ چلو یہ آپ کے سامنے سب کچھ ہے، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں اگر ہم اس میں کوئی غلط کہہ رہے ہیں تو۔ باقی جو ہمارے ضلع کو لیڈ کر رہے ہیں صاحب چودھری مہندی حسن بھٹی صاحب، نہل ترین وہ سپریم کورٹ کی عدالت ہے، ہم نے نہیں وہ انہوں کو نہل کیا ہے، وہ کس مقصد ہے مجھے تو یہ نہیں پتا ان کے پاس عہدہ کیا ہے یا وہ کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، پتہ نہیں، اللہ پھر معاف کرے۔ میں ایک بات آپ کو تھوڑی سی اور بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن 2005 میں مہندی حسن بھٹی صاحب نے BA کی جعلی ڈگری بنوائی، میاں افضل حسین تاڑ صاحب جو کہ BA نہیں تھے تو ان کو بھی کسی نے آفر کیا۔ آپ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ مہندی حسن کتنا تعلیم یافتہ ہے اور کتنی اس نے تعلیم حاصل کی ہے۔ میں تو کسی کو میرے خیال سے کیوں میں تو بہت نزدیک ہوں ان کو، مجھے پتا، آپ کو بھی کوئی چلو نہ کہنا چاہے تو، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ کتنا میری طرح وہ تعلیم یافتہ ہے۔ انہوں نے اس ٹائم جعلی ڈگری پہ الیکشن لڑا، میاں افضل حسین تاڑ صاحب کو بھی آفر ہوئی کہ ہم آپ کو یہ BA کی سند جو ہے وہ لے کے دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے ایسا کیا ہے، میں نے یہ جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے بھی ایک دفعہ ان کو سوال کیا کہ میاں جی سارے لوگ جو اسے پنجاب میں لے آئے تساں انہاں منو یہ جواب دیتا کہ کمر میں جلسے یا کسی نو پریس کلب یا کسی صحافی نے میرے پہ سوال کر لیا کہ میں یہ جھوٹ کہیں بولاں گا کہ میں BA نہیں کیتا۔ ساری تو بنیاد ہی چودھری مہندی حسن صاحب دی جھوٹ تو شروع ہوتی ہے تو جھوٹ سے ختم ہوتی ہے۔ الیکشن کی حاجت اتنا میں نے نہیں رکھتی جتنا انسانیت، انسان کی اپنی ایک شخصیت ہوتی ہے۔ میاں افضل حسین الیکشن ہارے یا جیتے الحمدللہ، ان پہ یہ کوئی الزام نہیں لگا سکتا انہوں نے کہیں کرپشن کی ہو یا کہیں پہ کسی کی امانت میں خیانت کی ہو، جو ایک لیڈر کا ہوتا ہے۔ ہمارے تو یہ ضلع کے مقصد جو بھی لیڈر ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ ان کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے اور ان کا آنے والا وقت ہمیں پتہ کیا ہے۔ اس لیے میں آپ کی وساطت سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون اور اپنی قید محترمہ سہرا افضل تاڑ صاحبہ کی اور میاں جی افضل حسین کی میں میسج دینا چاہتا ہوں جو بھی صاحبان دار میں ہے کہ وہ ایک تو اپنا یہ رویہ درست کریں۔ اگر ہم پہ کسی نے کوئی بھی ایسی اگر کوئی ہم غلط کام کرتے ہیں تو اس کا ہونا چاہیے، اگر ہم نے کوئی غلط کیا ہے اس کا بالکل اس کا بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ جو بے بنیاد ہے اگر وہ ایسے باز نہیں آئیں گے تو ہم ان کا جواب دیں گے۔ اور ہمارے پاس تو الحمدللہ ہر چیز کا ثبوت ہے، ہم تو جو بھی بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں اور جو حقیقت ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ میں ایک تو یہ بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ اپنا یہ رویہ درست کریں، باقی اگر وہ جیسے بھی ہیں چلو ہم نہیں مانتے تو عوام تو مانتی ہے نا کہ انہوں نے اب ہے ان کے MNA ہمارا وہ ضلع لیڈ کر رہے ہیں تو ان کو ضلع کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ جو پہلے محترمہ نے ماشاءاللہ 10 سال میں کیا ہے وہ آپ کے سامنے، جو ہماری گورنمنٹ نے مسلم لیگ نون نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تو وہ ہمارے ہی منصوبے لے کے چل رہے ہیں، ابھی ایک میرے خیال سے 100 دن کو وہ ہونے والا ہے، جو PTV والے یا PTI والے کہتے تھے کہ ہم نے 100 دن میں یہ کر دینا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی کچھ ہے دن روز وہ TV پہ یا ہم تو وہ سنتے ہی رہتے ہیں یا آپ بھی، لیکن میرے خیال سے تو ہمارے ملک کی یہ ناکام ترین گورنمنٹ ہے جو بھی، اور بدبختی سے جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں وہ روزانہ ایک یو ٹرن لیتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ انہوں نے یہ بات مان لی ہے کہ یو ٹرن لینا اتنی بڑی گناہ نہیں ہے، چلو یہ بھی اچھا ہے کہ انہوں نے مان تو لیا ہے نا کہ یو ٹرن میں لیتا ہوں، یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے۔ باقی میں ایک اپنی پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون اپنی محترمہ قید سہرا افضل تاڑ صاحبہ کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کی اجازت سے ان کے کہنے پہ
کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو ہم اپنی میرے پارٹی کے بارے میں اور یا کوئی بھی ہے تو میں حاضر ہوں رائے صاحب میرے دو سوال ہیں. جی سر. ایک یہ کہ محترمہ سہرا میڈم ان پر الیکشن سے پہلے بھی یہ الزامات لگے, اب بھی لگے, تو اگر یہ الزام جھوٹے ہیں تو آپ کی قائد نے مسلم لیگ کی مقامی قیادت نے اس حوالے سے قانونی کارروائی کو نوٹس کو عدالتی حق کے کا دعویٰ تو کیا ہے, جو اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا, اگر جھوٹا الزام ہے تو اس کے لیے تو قانونی کارروائی بنتی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جو سارا امتیاز محترمہ سارا کو ملا ملک کی ایجنسیوں کے علاوہ باہر کی ایجنسیاں بھی رپورٹ کرتی ہیں تو ملتا ہے, تو باہر کی ایجنسیاں جو رپورٹ کرتی ہیں تو کسی کا نام اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں کون کون سی ایجنسی رپورٹ کرتی ہے, تو پاکستان میں سارا امتیاز ملتا ہے. پہلی بات آپ نے کی کہ نوٹس کیوں نہیں آپ نے بھیجا. ہمارے اوپر یہ ایک تو جو انہوں نے الزام لگاتے تھے جلسوں میں وہ ایک ہے ہوتا رہتا ہے ادھر ملک میں جو پاکستان میں ہے, اس پہ میرے خیال سے وہ نوٹس بنتے نہیں, وہ ادھر وہ لوکلی طور پہ وہ کرتے رہے آپ کی سامنے یا ادھر بیٹھ کے. اس کا ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں آپ کو جواب دینے. اگر آپ کے پاس کوئی بات ہے تو بتائیں, میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. باقی کرپشن کی اس ٹائم بھی آپ بات کر رہے ہیں, اس ٹائم بھی الزام لگتے رہے. الزام لگانا اور بات ہے, اس کو ثابت کرنا اور بات ہے. اور ہمارا تو یہی, ہم تو رو رہے ہیں نون لیگ والے شروع سے ہی کہ ہم پہ الزام لگتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ ثابت کریں. ہم نے ثابت نہیں, الزام لگانے والا ثابت کرتا ہے نا کہ یہ فلاں. میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ چوہی مہدی حسن بھٹی صاحب کی جو وراثت ہے اس میں ان کے سیاست کے بعد اتنا اضافہ کس طرح ہو گیا ہے, تو ہم نے ایسا کچھ کیا ہے تو میں بتایا. میرا سوال یہ ہے کہ قانونی کارروائی آپ نے کیوں نہیں کی, کیونکہ یہ بھی الزام لوکلی سطح پہ وہ ہم جواب دے رہے ہیں اسی طرح انہوں نے کیا ہے, ہم بھی اس کو آپ کے سامنے جواب دے رہے ہیں, ویسے ہی دے رہے ہیں. جی ملک صاحب میں نہیں کہہ رہا تھا بھرتی کریں. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھٹی برادران کی امداد میں ہونے کے بعد تعداد بڑی ہے, چلو آپ نے ہمیں تو انفارم کر دیا پریس کلب میں آ کر, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, کسی ادارے کو دے رہے ہیں ان کے متعلق انہوں نے یہ ہدایت بنائی ہے یا انہوں نے گوشواروں میں یہ چیز ہے الیکشن کمیشن کو نہیں دے یا چھپائی ہے, تو آپ پرسوں کر رہے ہیں کسی ادارے کو؟ نہیں, ابھی تو ایسا دیکھیں گے جو بھی کوئی اپنا فیصلہ ہوگا. ابھی تو ہم جو ہمارے حالات ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے, ابھی تو ہمارا ہی احتساب شروع ہوا ہے. ہم جب کو ان کی باری آئے گی تو ابھی تو ہماری باری ہے, ابھی تو ہم اپنا حساب دے رہے ہیں, کسی کا ہم نے حساب کیا لینا ہے وہ تو میں آپ کو اپنے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ماشاء اللہ آپ سب لوگ باشعور ہیں. میں تو ایک یہ سوال رکھا ہے کہ میں ان سے یہ جواب لینا چاہتا ہوں. انہوں نے ہمارے پہ یہ الزام لگایا, میں آپ کے ساتھ سے یہ, اور اگر ایسا کوئی وقت آیا تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور کریں گے, کیوں نہیں کرنا. جی اچھا سر, ایسے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو بتائیں گے, اس سے پہلے بھی آپ سیاست میں بھی ہیں, وہ آپ کے ریلیٹیو بھی ہیں چودھری مہدی حسن بھٹی, اور سیاست میں اسی وقت مثلا اقتدار میں اس سے پہلے تقریباً 10 سے 15 سال وہ اقتدار میں نہیں رہے. اس دوران بھی ابھی تو ریسنٹلی تو انہوں نے کوئی جائیداد نہیں, جو یہ سر وقت نہیں لایا سر, یہ میں کر رہا ہوں, جب آپ کا ایک اقتدار تھا تو آپ کے نالج میں تھا نا کہ ان کے جو انہوں نے جائیدادیں بنائی وہ نجائز بنائی, اس کو اس وقت آپ کے اقتدار کے دوران آپ نے اس بات کو کیوں نہیں اوپن کیا؟ جی نہیں, ہم اس ٹائم بھی کرتے رہے. عوام کے جو ہمارا سیاستدانوں کا ہوتا ہے کہ ہمارا احتساب تو عوام ہی کرتی ہے. ہم بارہا, میں تو اپنے جلسوں میں بھی اور جب بھی موقع ملتا تھا میں تو یہ بات کرتا تھا. قانونی چارہ جو کی بات جو آپ کہتے ہیں وہ اس ادھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. میرے خیال سے مجھے تو اس سوال کا جواب آپ کے سامنے ادھر جتنے پمپ بنے ہیں, جتنے قبضے ہوئے ہیں, جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ آپ کے, یہ ہمارا اکیلے کا تو نہیں کہ ہم ان کے خلاف ہے, تو یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے. آپ میں بھی جواب ہی دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ کریں, میں ویسے بول رہا ہوں کہ یہ تو سب کا بنتا ہے کہ ہمارا تو نہیں, یہ کسی کا بھی آپ بھی پوچھ سکتے ہیں کسی بھی. میرا صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ
آپ کے وہ سیاسی مخالف بھی ہیں اور آپ اقتدار میں بھی تھے، آپ کو اس بات کا پتہ بھی تھا کہ ان کے پاس جو ان کی جو عدالتیں جو نجائز طریقے سے بنائی گئی ان کی آپ نے نشاندہی کو ان کو قانون کے کٹہرے میں کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ آپ کے حاکم بھی تھے. قانون کے کٹہرے میں ادھر جو بھی لاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسا ہوتا ہے. جو بھی کوئی ہمارا مقصد آج کا جو ہے نا جی وہ ہمارے اوپر جو انہوں نے الزام تراشی کیا ہم تو اس کا جواب دینے کے لیے آتے ہیں. باقی میں نے ان کے یہ بولا ہے اگر وہ کہیں آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, ہم ادھر ہی بنا لیتے ہیں. کوئی ہم بھی اپنے قیدین کے ساتھ آ جاتے ہیں, وہ بھی آ جاتے ہیں. آپ ہی ایک دوسرے سے سوال پوچھ لیتے ہیں. جی بڑا صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم چیئرمین صاحب, سر میرا سوال جو ہے نا وہ آپ ذکر نہیں کر سکے اپنے خطاب میں پریس کانفرنس میں, بلدیاتی نظام کے حوالے سے ہے. میری عرض ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن آتے ہیں آج یا کل یا پرسوں جب بھی آئیں, تو سٹی حافظ آباد کا جو متوقع امیدوار ہے آپ کا چیئرمین کا, وہ کون ہوگا؟ سر ابھی تو الیکشن کا نہیں پتا کہ الیکشن سٹی تحصیل کا الیکشن ہونا ہے یا سٹی چیئرمین کا ہونا ہے. ابھی تو وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نے کیسا نظام لینا ہے. وہ جب سامنے آئے گا تو انشاءاللہ کینڈیڈیٹ بھی آپ کو اچھا دیں گے. آپ کے ذہن میں کوئی ذہن میں ہمارے جو بھی اچھے اچھے دوست ہیں جو پارٹی میں ہیں, جو لوگوں کے رابطے میں رہتے ہیں, اس میں کوئی بھی پارٹی میں سے ہو سکتا ہے. کہ یہ ضروری تو نہیں ہے میں ہوں یا شیر پاس ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے. جو بھی ہمارے پارٹی فیصلہ کرے گی, جو بھی انشاءاللہ ہم الیکشن لڑیں گے, ہر صورت پہ لڑیں گے. ہر جس طرح کا بھی وہ نظام لائیں گے اس حساب سے ہم اپنا الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ. کتنے نام متوقع ہیں؟ نہیں, آپ نے سی ٹی کا بھی چیئرمین بولا ہے, وہ تو ابھی کنفرم ہی نہیں نا کہ انہوں نے سی ٹی کے چیئرمین کی کرانا یا تحصیل لازمی کی کرانا. یہ شہر میں چند گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس امیدوار ہی نہیں ہے. جی ہاں, سارے امیدوار تو جو برے ادارے نے یہ بڑھار واری ہند ہوں تو اللہ خیر کرے گا. جی الیکشن ہار نال میں پہلے بھی میں تو آپ بتا چکا ہوں, اس میں اتنا آپ کا بھی الیکشن ہوتا ہے پریس کلب میں. کچھ جو ہار جاتا ہے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے یا اس کی عزت میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے یا وہ آپ کے پریس کلب سے باہر تو نہیں چلا جاتا. وہ ہارنا جتنا نہیں, میں نے تو سب سے جیتنے کی بات نہیں ہو رہی. کینڈیڈیٹ مقصد ہے کہ کینڈیڈیٹ کا جب بندہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کا نام رکھا جاتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں نا. یہ تو کہیں کا اصول ہے. کینڈیڈیٹ الحمدللہ ہم سب کینڈیڈیٹ ہیں. میں سب سے پہلے تو آپ نے چاہے وہ یا پھر کہتے ہیں کہ یہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں. ڈسٹرکٹ کا بھی میں الیکشن لڑوں گا, میری پارٹی نے کہا. تحصیل کا بھی میں لڑوں گا, سٹی کا اگر کہا سٹی کا بھی لڑوں گا. ایک تو میں کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور کتنے چاہیے بتائیں آپ انشاءاللہ. نظر آ رہے ہیں اس لیے پوچھ رہا تھا. سارے کیوں نظر آ رہے ہیں کیسے بتائیں نا کہ یہ اس طرح پڑھتے ہیں جی بلدیاتی نظام آ رہا ہے جا رہا ہے. یہ مجھ سے پوچھے نا. ہمارا تو پہلا جو نظام ہے ہاں الحمدللہ ہم اس پہ بیٹھے. جب ہم کریں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ وہ نظام کون سا لانا چاہتے ہیں. جو بھی لائیں گے انشاءاللہ ہماری پارٹی سے آپ کو اچھا کینڈیڈیٹ ملے گا. آپ بے فکر ہیں, اس پہ آپ ٹینشن نہ لیں. اچھا جیسے آپ کہیں گے سرمایہ دار, یہ ہر قسم کا اچھا کینڈیڈیٹ ملے گا. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ کیوں نہیں ہے. جی کوئی اور دوست؟ جی جی صاحب. تھینک یو سر. لیکن آج بڑی دیر بعد آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ 2 سال میں آپ نے کیا کیا ڈسٹرکٹ کونسل. آپ آ جائیں, کوئی دوست ہمارے چیک کر لیں کہ ہم نے تقریباً میرے خیال سے کوئی 20 کروڑ کے تقریباً ہم نے فنڈس دیے ہیں. آپ نے کیونکہ ہمارا سی پی سے تو ہمارا ہوتا ہے اپنا بینک کا سارا ڈسٹرکٹ کونسل کا ہے, تو ہم نے تقریباً میرے خیال سے جی مجھے یاد پورا فنگر نہیں ہے, میرے خیال سے 25-30 کروڑ کے
करीब हमने जो, क्योंकि जो ज़िला काउंसिल का काम था उसमें एक तो हम सड़क नहीं बनवा सकते थे, वो PCC और गलियाँ सोलंग वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमें फंड मिला है वो हमने ईमानदारी से लगाया। चेयरमैन साहब मेरा सवाल नैब के बारे में गल की कि नैब जो अदारा वो साढ़े खिलाफ है कि नैब अदारा बनाने में मुश्किल नहीं हुई, तो एक ही वजह कि नैब आप ही बनाया ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਮਹਿੰਦੀ ਅਸਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਲੋਕਲੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਇਰਸ਼ਾਦ ਤਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਨੈਬ ਅਦਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡਾ नहीं है। नैब जो कर रही है वो ਤੁਹਾਡੇ सामने ही है। केसिस तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तो नहीं नैब है, अलीम खान से भी है, जहांगीर तरीन से भी, और भी जोड़े जो परवेज लाई साहब ने स्पीकर पंजाब असैम्बली ने, जो शहजाद साहब ने, और इस तरह मेरे ख्याल में कितने लीडर ने जिन्हों का नैब में केस चल रहा, कभी किसी को नैब ने गिरफ्तार नहीं किया। साढ़े एक लीडर मियाँ नवाज शहबाज शरीफ साहब किसी होर मकसद उन्होंने बुलाया गया और किसी होर केस उन्होंने गिरफ्तार कर दिया गया और अजे तक उन्होंने को सबूत को नहीं। एक मेरे ख्याल 2 महीने के उत्ते उन्होंने गिरफ्तार उन्होंने किया, कभी रिमांड किसी चीज़ ने नहीं। असं इस तो सारे का एहतसाब जो अगर करना चाहते तो सारे का होवे, सानू कोई इतराज़ नहीं है कि नैब से या असं ये नहीं, असं कहते एहतसाब सारे का कलिया का साढ़े नून लीग नहीं होता पाया, तुहाडे सारे के सामने रजनी साहब जवाब बनवा। तमाम है कि अपने पास को अगला खिदमत करनी थी, जिस मुकाम पर